بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام میں جمعہ کے دن کی عظیم فضیلت اور اس دن کی مستحب اور نیک اعمال کی۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل اور بابرکت دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور خرید فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ جو مانگے اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ اکثر عصر کے بعد ہوتی ہے۔ اب آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کون کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مستند احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اعمال اگر دل سے کیے جائیں تو ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پہلا عمل جمعہ کا غسل کرنا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پاک صاف ہو کر مسجد جائے تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غسل کا بہترین وقت فجر سے ظہر تک ہے۔ غسل کرتے وقت نیت کریں کہ یہ جمعہ کا سنت غسل ہے۔ یہ غسل پاکیزگی اور تازگی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ دوسرا عمل پاکیزہ اور اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، تیل لگاتے، خوشبو استعمال کرتے اور مسواک کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے لیے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ یہ اعمال نہ صرف خود کو بلکہ مسجد میں دوسروں کو بھی راحت دیتے ہیں۔ سفید کپڑے پہننا خاص طور پر پسندیدہ ہے۔ تیسرا عمل سورہ کہف کی تلاوت۔ جمعہ کے دن جمعہ کی رات سورۃ الکہف پڑھنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سورت دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہے اور قیامت کے دن نور عطا کرتی ہے۔ اگر مکمل نہ پڑھ سکے تو کم از کم پہلی اور آخری 10 آیات ضرور پڑھیں۔ چوتھا عمل کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا خاص دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ یہ درود پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد من نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ پانچواں عمل جلدی مسجد جانا اور نماز جمعہ ادا کرنا۔ نماز جمعہ فرض عین ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، جلدی مسجد جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور نماز پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ
جلدی آنے والا اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، دیر سے آنے والا انڈے کا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیت المسجد کی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ خطبہ کے دوران خاموش رہیں اور دھیان سے سنیں۔ چھٹا عمل نفل نمازیں پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ جمعہ کے دن نفل نمازیں پڑھنا بہت ثواب ہے۔ مسجد میں انتظار کے دوران نفل پڑھیں، خاص طور پر آخری ساعت میں جو عصر مغرب تک ہوتی ہے۔ دعا مانگیں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں، گناہوں کی معافی طلب کریں۔ 7واں عمل صدقہ و خیرات کرنا۔ جمعہ کے دن صدقہ دینا عام دنوں سے 1000 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ غریبوں یتیموں کو کھانا کھلائیں یا مالی مدد کریں۔ والدین رشتہ داروں سے ملاقات کریں اور ان کی عیادت کریں۔ 8واں عمل قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور استغفار۔ جمعہ کے دن قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار مانگیں، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص وغیرہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ اعمال دل کو سکون دیتے ہیں اور ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن اللہ کے رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، درجات بلند ہو سکتے ہیں اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔